الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا اور کوئی اور الہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. اور ہم اپنے جسم کے شر سے، لوگوں کے شر سے اور اس شر اور برائی سے جسے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس کی پناہ میں اس برائی سے اور اس شر میں آتے ہیں. اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اور ہم اس چیز کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس کی آل پر اور اس کے دوست، ساتھی اور صحابہ پر، اور ان لوگوں پر جن لوگوں نے اسلام کو اپنے دامن میں سمیٹا اور اس کی آبیاری کی. آج کی اس مجلس کا موضوع وہ ایک ایسے شہر سے وابستہ ہے کہ جسے صدیوں پہلے آباد کیا گیا، اور اس شہر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. اس شہر کے بارے میں اگر اس کی تاریخ کو اور اس کی ثقافت کو دیکھا جائے تو اس شہر میں انسان تب آباد ہوئے تھے کہ جب زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، اور آپ کی چوتھی نسل میں سے چند لوگ اس شہر اور اس بستی کی تلاش میں نکلے تھے. اس بستی کو تلاش کرتے ہوئے
انہوں نے اس بستی کو اس لیے منتخب کیا تھا اور اس لیے چنا تھا کہ اس بستی کو پہاڑوں نے 3 طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا اور اس بستی میں چشمے، پانی کے چشمے بھی موجود تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کے سردار جس کا نام یثرب تھا، اس نے اس بستی کو اور اس شہر کو منتخب کیا، اور بالآخر اس بستی یا اس شہر کا نام یثرب پڑ گیا۔ اس بستی اور اس شہر میں تاریخ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ دنیا کے دیگر خطوں سے یہاں پر آتے رہے اور اپنی زندگی کو یہاں پہ گزارا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے جب رومیوں نے یہودیوں کو ان کے آبائی علاقے سے بھگایا تو یہودی بھی اسی علاقے میں آ کے پناہ لے لیتے ہیں تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے، تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ اور ہجرت نبوی سے 300 سال پہلے یمن کے 2 قبیلے جن کا نام اوس اور خزرج تھا، وہ بھی اس بستی کو ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں آ پہنچے، اور ہجرت نبوی سے 120 سال پہلے ان کے درمیان ایسی جنگ چھڑتی ہے، ایسی لڑائی شروع ہوتی ہے کہ وہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ بالآخر ہجرت سے 3 سال پہلے اوس اور خزرج کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں، اور دیکھا کہ ایک شخص دعوت دے رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس دعوت کو سنا اور دیکھا کہ یہ تو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ تو شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ آپس میں دونوں قبیلوں کے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو وہی شخص محسوس ہوتا ہے، یہ تو وہی اللہ کا بندہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہودی ہمیں ہمیشہ دھمکاتے رہتے ہیں، یہودی ہمیں ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں ایک آخری نبی آئے گا، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم اسے رسول تسلیم کریں گے، ہم اس کی گواہی دیں گے، پھر ہم پوری دنیا پہ غلبہ اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ دونوں قبیلوں کے لوگوں نے مشورے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، یہ لوگ آپ کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں، یہ آپ کے ساتھیوں کو ایذا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تم واپس لوٹ جاؤ، یثرب بستی سے تم آئے ہو، اس بستی کی طرف چلے جاؤ، اپنے قبیلے والوں سے مشورہ کرو، پھر آ کے مجھے اپنا فیصلہ بتانا۔ اوس اور خزرج کے لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اسی میں 1 سال گزر جاتا ہے۔ اگلے سال یثرب سے پھر یہ قافلہ نکلتا ہے
اور مکہ میں آ کے حج کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خزرج کے 8 اور اوس کے 2 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان 10 لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ سے ایک ایسا معلم چاہا کہ جو معلم انہیں قرآن کی تعلیم دے، جو معلم انہیں یہ بتائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام میں کون سی چیزیں تم پہ فرض ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا اور ان 10 لوگوں کے ساتھ آپ کو بھیج دیا۔ آپ نے 1 سال محنت کی، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی کہ آپ نے مدینہ کے ہر گھر میں جانا ہے اور ہر شخص کو آپ نے دعوت دینی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ لوگ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اب کی بار بعض روایات میں 70 کا عدد آتا ہے اور بعض میں 80 کا عدد آتا ہے، اور اس عدد میں اوس اور خزرج کے سردار بھی ہیں جنہوں نے اسلام کو گلے لگایا ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ آفر کرواتے ہیں، یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس بستی یثرب میں آ جائیں، اس بستی میں آ جائیں جس بستی کو ہم نے صدیوں پہلے آباد کیا تھا۔ آپ کو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، آپ کے پیغام کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آپ کی دعوت کو یہ قبول نہیں کرتے ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیے۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کل کو اگر مجھ پہ مشکل آن پڑی میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ پہ ہماری اولادیں اور ہمارے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں دنیا کی ہر چیز گنوانی پڑی، آپ کی ناموس پہ قربان کرنی پڑی، ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑے، تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ تم جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ کیا معلوم تھا کہ اس یثرب کی بستی کو اللہ اتنی عظمت عطا کرنے والا ہے؟ کس کو کیا پتا تھا کہ اس دنیا میں کتنے اور شہر موجود تھے؟ اس وقت روم بھی تھا، اس وقت فارس بھی تھا، اس وقت عظیم سلطنتیں بھی تھیں، لیکن کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ اپنے اس پاک پیغمبر کے جسم سے اور آپ کی ہستی سے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بستی یثرب کو منور کرنے والا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس بستی کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر اس بستی میں چلے جاتے ہیں، اور اس بستی کے لوگ، یثرب کے لوگ، یثرب کے بچے اور جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے
سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اس یثرب بستی کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں فرمایا تھا، اسی دن سے ہی لوگ مدینہ بستی سے باہر نکل کے آپ کا انتظار کرتے تھے صبح سے لے کے شام تک، لیکن جب آپ نظر نہیں آتے تھے تو پھر مایوس لوٹ جاتے تھے۔ لیکن جس دن دیکھا کہ آپ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو بچیاں طلع البدر علینا یہ شعر کہنا شروع ہو گئیں کہ اللہ نے ہم پہ نور کو اور نور کے چاند کو طلوع کر دیا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کے قدموں کے نیچے پوری دنیا ہوگی، پوری دنیا اس کے غلام بن جائیں گے، پوری دنیا مغلوب ہو جائے گی اور یہ غالب ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ پہنچا کہ جب اس یثرب بستی کی کایا پلٹ گئی، اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا اور اس کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا گیا اور اس کا نام مدینہ المنورہ رکھ دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کا نام دار بھی رکھا ہے اور ایمان بھی رکھا ہے۔ کون سی بستی تھی کہ جس بستی میں لڑائی، جھگڑا، فساد اور جنگ و جدل ایک عرصے سے جاری تھا، اور لوگ ان قبیلوں کو آپس میں لڑواتے تھے اور پھر ان پہ حکمرانی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحَ ذَاتَ بَيْنِهِمْ کہ ہم نے ان لوگوں کے درمیان، ان کے دلوں میں ہم نے محبت کو ڈال دیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ آپس میں محبت کرتے، یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ آپس میں بھائی بن جاتے، یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کا آپس جنگ و جدال رک جاتا، یہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور ان لوگوں نے جا کے کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے پیچھے ایک ایسی بستی چھوڑ کے آئے ہیں کہ جس بستی میں اتنا جھگڑا ہے، جس بستی میں اتنی لڑائی ہو چکی ہے، اتنا خون بہا چکا ہے کہ اس جیسی کوئی اور بدنصیب بستی نہیں ہوگی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے اس بستی کی عظمت بڑھ جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے آپ نے مکہ کا حرم بنا دیا، اور میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس مدینہ کو بھی حرم قرار دے دے۔ پھر اللہ رب العزت نے دعاؤں کو قبول کیا اور مدینہ کو حرم بنا دیا۔ حرم کا معنی کیا ہے کہ وہاں پہ جنگ و جدال نہیں ہے۔ حرم کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ اسلحہ اٹھا کے نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ حرم کا معنی کیا ہے کہ وہاں کا خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حرم کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بدعت جاری نہیں کی جا سکتی ہے، وہاں پہ اللہ اکبر کبیرہ کسی درخت کی ٹہنی کو نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ آپ کے کہنے پہ اللہ رب العزت نے اس پاک باز زمین کو، اس پاکیزہ اور طیب زمین کو اللہ رب العزت نے حرم میں شامل کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بستی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جیسے
دنیا میں فساد پھیلے گا، دنیا میں لوگ ایک دوسروں کو قتل کریں گے، لوگ اپنا ایمان نہیں بچا سکیں گے، بالآخر دنیا میں ایمان ختم ہو جائے گا، اور ایمان سارے کا سارا، اور ایمان کے حاملین مومن لوگ بھی اس بستی کی طرف آ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ قیامت کے قریب ایمان، مومن، اللہ کو ماننے والے، دین اسلام پہ عمل کرنے والے، اسلام اس مدینہ میں ایسے سمٹ جائے گا، ایسے داخل ہو جائے گا جس طرح ایک سانپ اپنی بل میں داخل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب مدینہ کی یہ بستی دنیا کی تمام بستیوں پہ غالب ہو جائے گی اور دنیا پہ اسے غلبہ ہو جائے گا، اور وہ وقت مسلمانوں نے دیکھا۔ خلفائے راشدین کے دور حکومت میں، ان کے دور خلافت میں یہی مرکز تھا، یہیں سے فتوحات ہوتی تھیں، اسی بستی کو ان خلفائے راشدین نے اپنا دارالحکومت، دارالخلافہ بنایا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کے بارے میں اور یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی روایت متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیتی ہے، لوگوں کے دلوں کے زنگ کو دھو دیتی ہے، جس طرح ایک لوہار لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے اور وہ آگ اس لوہے کے زنگ کو بالکل صاف کر کے چمکا دیتی ہے۔ یہ بستی مدینہ المنورہ یہ ایسی بستی ہے، یہ ایک بھٹی کی طرح ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے تو یہ ایسے ایمان کے ساتھ ہیں، آتے تو اپنے ایسا دل لے کے آتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوتا ہے، لیکن یہ بستی ان کے زنگ کو دھو دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی آپ نے بات فرمائی، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بستی کسی بھی خبیث شخص کو، کسی بھی ایسے شخص کو جو اسلام کو نقصان دے سکتا ہو اور اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا کر سکتا ہو، فرمایا کہ یہ بستی کسی بھی ایسے شخص کو اپنے اندر نہیں رکھنے دے گی، یہ بستی ایسے شخص کو نکال باہر کرے گی۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بستی اس طرح کی بستی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص خرابی پیدا کرنا چاہے گا، اس کے امن کو پامال کرنا چاہے گا، اس کے امن کو تباہ کرنا چاہے گا، تو اللہ اس کو اسی طرح ختم کر دے گا جس طرح گرم پانی میں نمک ڈالا جاتا ہے اور وہ نمک گرم پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس بستی کی عظمت اور تقدس بہت زیادہ ہے، کوئی شخص اس میں خرابی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی فرمائی، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اہل مدینہ پہ، مدینہ والوں پہ کوئی ظلم کرتا ہے، ان سے زیادتی کرتا ہے، ان پہ اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا لعنت اللہ علیہ، اللہ رب العزت کی ایسے شخص پہ لعنت ہو، والملائکۃ، اور فرمایا کہ ملائکہ کی بھی لعنت ہو، اور آخر میں فرمایا کہ ایسے شخص کی اللہ رب العزت قیامت والے دن نہ تو فرضی نماز قبول کریں گے اور نہ ہی نفلی نماز قبول کریں گے۔ اتنی سخت وعید اس کے بارے میں فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، فرمایا کہ جس نے مدینہ میں بدعت ایجاد کی، بدعت جانتے ہیں نا، دین میں کوئی نیا کام کو گھڑنا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہ ہو، جس کا حکم آپ نے نہ دیا ہو اور دین میں نیا کام ہو، اسے بدعت کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ اپنے مسنون خطابات میں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور یاد رکھو
کہ گمراہی تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے، تمہیں آگ میں لے جانے والی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ اکبر کبیرہ کسی نے بدعتی کو جگہ دی یا کسی نے بدعت ایجاد کی، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ عام حالات میں عام بستیوں اور شہروں میں آپ سمجھ لیجئے کہ عام بستی اور شہر کے بارے میں آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس پہ ہماری مہر نہیں ہے، اس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پاکیزہ بستی میں اور اس بستی میں جہاں پر آپ کے لیل و نہار گزرے ہیں، جہاں پر آپ کے اعمال کو صحابہ نے لیا ہے، صحابہ نے آپ کے عمل کو دیکھا ہے، صحابہ نے آپ کے عمل کو دیکھا ہے اور آپ کی بات کو سنا ہے، جہاں سے یہ سنت کا نور پھوٹا ہے، اگر اسی جگہ پہ، اس مدینہ میں، اس بستی میں اگر کوئی شخص بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے، سوچئے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت والے دن کتنی سخت سزا عطا کرے گا، اسے اللہ کون سے عذاب میں مبتلا کرے گا، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس مدینہ کے راستوں پہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، فرشتے اس کے راستوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس بستی میں آئے، اس مدینہ میں آئے اور آ کے خون خرابہ کرے، آ کے جو ہے وہ کچھ فسادی کام کرے، یہ کسی میں جرت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس بستی میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور اس بستی میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ طاعون کی بیماری اس میں آ سکتی ہے، کوئی وبائی بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ اور دجال جسے اللہ رب العزت نے بہت ساری طاقتیں دی ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر کیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دجال کے بارے میں ایسے ذکر کیا، ہم نے یہ گمان کیا کہ کہیں دجال ابھی آ نہ جائے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یہ پریشانی کو ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم میں موجود ہوں اور دجال آ جائے گا تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ مل کے لڑوں گا اور دجال کو شکست دوں گا، لیکن اگر میرے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد اگر وہ آتا ہے تو پھر میں تمہیں یہ وصیت کر کے جاتا ہوں کہ اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کو تلاوت کرنا۔ اور فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دجال اور اس کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دجال ایک ایسا بڑا فتنہ ہوگا، اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی وہ کسی کو بھی آسانی کے ساتھ گمراہ کر سکے گا۔ فرمایا کہ وہ عراق اور شام کے درمیانی حصے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں، آگے اور اپنے پیچھے وہ فساد پھیلاتا جائے گا، قتل و غارت کرتا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا اور وہ ایمان والے کو نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ وہ اپنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کتنی دیر اس دنیا میں ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 40 دن تک ٹھہرے گا، اور اس کا پہلا دن تمہارا پورے 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن تمہارے پورے 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن تمہارے 1 پورے ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی اس کے ایام تمہارے ایام جیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ میں قربان جاؤں صحابہ کے اس سوال پہ، ذہن میں سوال پہلا کیا آتا ہے کہ جب ہمارے دن بڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس دن میں ہم نماز کیسے ادا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا فقدرو، پھر یہ گنتی سے اور حساب کتاب سے تم نماز ادا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے زمین میں چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بادلوں کی طرح وہ زمین میں چلے گا، وہ تیز آندھی کی طرح زمین میں گھومے گا اور وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور لوگوں کو جا کے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، مجھے اپنا رب تسلیم کر لو، میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ لوگ انکار کر دیں گے، لوگ کہیں گے تو کیسے ہمارا رب ہے؟ ہمارا رب تو آسمانوں پہ ہے، وہ تو عرش پہ ہے، اس کو تو لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ کہے گا میں اب نیچے آ چکا ہوں، لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا کہ میں تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک نوجوان شخص کو بلائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو اپنے سامنے بلائے گا، اپنی تلوار کو میان سے نکالے گا، اس کے جسم کے دو حصے کرے گا، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں پھینک دے گا۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر دجال اس نوجوان کو بلائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ وہ درختوں کے جھنڈ سے نکلتا ہوا دجال کے پاس آ جائے گا۔ وہ پہلے سے زیادہ ہنس رہا ہوگا اور اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہوگا اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ دجال کہے گا کہ دیکھو میں نے اس کو مارا بھی تھا، اب میں نے اس کو زندہ بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے، اسے اپنا رب بنا لیں گے، اپنا خالق بنا لیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد ایک اور قوم کے پاس جائے گا، ایمان والی قوم، اسے وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، لیکن وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ میں تم پہ روزی تنگ کر دوں گا۔ ایمان والے کہیں گے کرنا جو تو چاہتا ہے وہ کر دے، لیکن ہم تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان والوں کو اس کے ماتھے پہ کفر لکھا ہوا نظر آ گیا ہوگا، وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ اسے دھتکار دیں گے، وہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر دجال اللہ اکبر کبیرہ آسمان کو مخاطب ہو کے کہے گا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان پہ بارش مت برسانا، بارش رک جائے گی، کہاں سالی مومنوں میں آ جائے گی، ہوگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، گزارنے زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر یہی دجال پوری دنیا میں فساد پھیلا دے گا، ایمان والے جنگلوں میں نکل جائیں گے، ایمان والے غاروں میں چلے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں چلے جائیں گے، بالآخر یہ اپنے لشکر کے ساتھ جزیرۃ العرب میں داخل ہوگا، اپنے لشکر کو اکٹھا کرے گا اور لشکر سے یہ خطاب کرے گا، یہ انہیں بتائے گا کہ دیکھو اب یہاں سے جو آگے حد شروع ہو رہی ہے یہ حرم کی حد ہے، یہاں سے مکہ اور مدینہ کی حد شروع ہوتی ہے، اس حد میں تم نے نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی سیکیورٹی اور اس کی حفاظت، اس کے نگہبان اللہ نے اپنے فرشتوں کو بنا رکھا ہے۔ دجال کے پاس اتنی طاقت کے باوجود وہ اس حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ پوری دنیا پہ غلبہ اختیار کرے گا، پوری دنیا پہ وہ چھا جائے گا، لیکن اس مدنی حرم پہ وہ غلبہ نہیں اختیار کر سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس مدینہ کی بستی کے لیے یہ عظمت رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، اور یہ روایت نسائی کی روایت ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو، جو شخص اس بات پر اسے استطاعت ہو کہ وہ اس مدینہ میں اپنی زندگی کو گزار سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مدینہ میں، اس بستی میں، اس شہر میں جا کے اپنی زندگی کو گزارے۔ فرمایا کہ جو شخص اس بستی میں فوت ہوگا، جو شخص اس بستی میں زندگی گزارے گا اور زندگی گزارنے کے بعد جب اسی بستی میں وہ فوت ہو جائے گا، فرمایا کہ قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دنیا میں کتنی ایسی بستیاں ہیں، دنیا میں کتنے ایسے شہر ہیں، لیکن کسی شہر کو، کسی بستی کو
اس جیسی عظمت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی میں آتے ہیں جس کا نام یثرب تھا، جب اس بستی میں آتے ہیں اپنے اللہ سے لوگوں کے بارے میں جہاں پر دعا کرتے ہیں، جہاں پر اس بستی کے بارے میں دعا کرتے ہیں، وہیں پہ اپنے اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مدینہ کے پیمانوں میں، مدینہ میں جو پیمانے استعمال ہوتے ہیں ان میں برکت عطا کر دے، مدینہ کا جو سا ہے، جو مد ہے، یا اللہ اس میں تو برکت عطا کر دے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت کو مدینہ والے لوگوں نے خود محسوس کیا کہ انہیں ایک سا کافی ہو جاتا تھا، لیکن باقی علاقوں میں لوگوں کو ایک سا کافی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک عربی زبان میں ایک پیمانہ ہے، جیسے آپ کلو کا حساب لگا لیں کہ دوسرا شخص جو اس بستی میں نہیں رہتا ہے اس کے لیے ایک دن میں آدھا کلو آٹا لگتا ہے، لیکن مدینہ والوں کے لیے ایک پاؤ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا۔ اور آپ نے یہ بھی بات فرمائی اس بستی کے بارے میں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یا اللہ اس بستی کے پھلوں میں برکت عطا فرما دے۔ اور یہی سبب ٹھہرا کہ عالیہ نامی جگہ جہاں کی کھجور اللہ اکبر کبیرہ انتہائی لذیذ کھجور ہے، اور جس کو عجوہ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت 7 دانے اس کھجور کے کھا لیتا ہے اس پہ جادو اثر نہیں کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ اتنی عظیم کھجور۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ عجوہ کھجور جنت کا میوہ ہے، جنت کا پھل ہے، جسے اللہ رب العزت نے مدینہ میں نازل فرمایا ہے۔ بلکہ بعض دوستوں سے میں نے یہ بات پوچھی اور کہا کہ یہ عجوہ کھجور کے جو درخت ہیں ان کی شجرکاری دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں کی جاتی؟ مجھے ساتھی بتانے لگے، اور ان ساتھیوں کا تعلق بھی زراعت کے ساتھ ہے، مجھے بتانے لگے کہ وہ کھجور، عجوہ کھجور کو دوسرے شہروں میں اگانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ان شہروں میں وہ کھجور نہیں اگتی ہے۔ یہ اللہ نے اس بستی کو عظمت عطا کی ہے کہ اسی بستی میں عالیہ نامی جگہ پہ یہ کھجور اگتی ہے، اور بلکہ اس کے علاوہ دوسرے کھجوروں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شیرینی کے بارے میں، ان کی لذت کے بارے میں، ان کے ذائقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ کیسی بستی ہے جس کے پھل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ لذیذ ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مدینہ ہے، یہ وہ بستی ہے کہ جس میں ایک ایسی مسجد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کیا ہے، اور دنیا میں یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے انبیاء سب سے آخری نبی نے تیار کیا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے انبیاء نے مساجد تیار کی، لیکن اس مسجد کو، جس مسجد کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس مسجد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرمایا کہ جو شخص یہاں پہ ایک نماز پڑھے گا اسے 1000 نماز کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ بھی اس مسجد کے کھاتے میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کو بھی اور اس بستی کو بھی اللہ رب العزت نے فوقیت اور عظمت عنایت کی ہے۔ اور اسی طرح یہ وہی بستی ہے کہ جس بستی میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں ما بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر سے لے کے میرے منبر کے درمیان جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے
بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر حجر اسود کو آسمان سے جنت سے نازل کیا گیا، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کو جنت سے نازل کیا گیا، وہیں پہ اس جگہ کو بھی جنت سے نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ نماز پڑھتا ہے، قیامت والے دن میں اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ اور یہ وہی بستی ہے، یہ وہی شہر ہے کہ جس شہر میں اسلام کی پہلی مسجد ہے، جسے قباء کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے کا اجر عمرے کے برابر قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا، وضو کر کے نکلا، طہارت اختیار کر کے نکلا، اور اس مسجد میں آ کے اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ اس کی یہ 2 رکعت اسے عمرے کے برابر اجر اور ثواب دیتی ہیں۔ اور یہ مسجد ان پاکیزہ لوگوں کی بستی میں ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ یہ بستی ایسی بستی ہے کہ جس بستی میں ایسے لوگ بستے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو اختیار کرتے ہیں، پاکیزہ بنتے ہیں، پھر اللہ رب العزت بھی ان سے محبت اور الفت کرتا ہے۔ اور یہ وہی بستی ہے، یہ وہی شہر ہے کہ جس شہر میں پہاڑ اود ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اود ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اود سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس پہاڑ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے جذبے کو، ایک مومن کے ایمان کو اس کے ساتھ تولا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی شخص بھائی جنازہ پڑھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے، جب اسے دفنا دیا جاتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 خیرات ہیں۔ اور جو شخص صرف جنازہ پڑھ کے واپس لوٹ آیا، فرمایا کہ اس کے بارے میں صرف 1 خیرات ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خیرات کیا ہے؟ فرمایا 1 خیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو اللہ اکبر کبیرہ بہت زیادہ عظمت بخشی۔ اور یہ وہی شہر ہے جہاں سے اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام پھیلا۔ بدر کا میدان یہیں سے سجا، احد کا میدان بھی یہیں پہ سجا، خندق بھی یہیں پہ سجی، صحابہ یہیں سے نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پاکیزہ بستی میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور پوری دنیا میں اسی بستی سے مبلغ نکلے، اسی بستی سے صحابہ نکلے، اسی بستی سے علماء نکلے، اسی بستی سے فضلاء نکلے، جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، اسلام کا تعارف پوری دنیا میں کیا، اور بتایا کہ اس بستی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور ان کا یہ پیغام تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بستی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اس بستی سے باہر جاتے، اپنے سفر پہ جاتے تھے، لیکن جب سفر سے واپس لوٹتے تو جب آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بستی ہوتی، آپ اپنی سواری کو زیادہ تیز کر لیتے تھے، اس بستی کی دیواروں کو دیکھتے اور ان کے بارے میں آپ دعا کیا کرتے تھے، اور اس بستی میں رہنے والے لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہی شہر ہے کہ جس شہر میں جنت البقیع ہے، اور اس قبرستان میں جنت البقیع کے بارے میں آپ نے خود دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ جنت البقیع میں جو مدفون ہیں انہیں معاف فرما دے۔ اور یہ وہی قبرستان ہے، یہ وہی جنت البقیع ہے جس کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے صحابہ یہاں پہ مدفون ہیں، جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ مدفون ہیں۔ اور یہ وہی جگہ ہے
جہاں پہ اسلام کے عظیم فقیہ امام مالک رحمہ اللہ بھی یہیں پہ مدفون ہے۔ یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسی زمین ہے، ایسی برکتوں والی، ایسی عظمتوں والی، ایسی قدرت والی، اللہ رب العزت نے اس بستی کو کیا مقام عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ ایسی بستی ہے، یہ ایسا شہر ہے کہ جب قیامت والے دن قبروں کو اکھاڑا جائے گا، قبروں کو کھولا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، فرمایا کہ سب سے پہلے جو قبر سے شخص اٹھے گا وہ میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جو لوگ اکٹھے ہوں گے اپنی قبروں سے نکل کے وہ مدینہ کے لوگ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مدینہ میں فوت ہو جاتا ہے اور اس کی میں قیامت والے دن جہاں پہ شفاعت کروں گا وہیں پہ میں اس کو اپنے ساتھ بھی لے کے جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے مدینہ والے لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مکہ کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد طائف کے لوگوں کو، ان کو میں اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے لے جاؤں گا۔ اور جنت البقیع کے بارے میں فرمایا کہ اس قبرستان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت بغیر کسی حساب کتاب میں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسی بستی ہے جس کے پانی میں بھی اور جس کے پھل میں بھی اور جن کے لوگوں میں بھی، ان کی طبیعتوں کے بارے میں بھی اور وہاں کے ماحول میں بھی اللہ اکبر کبیرہ برکت ہے۔ اور فرمایا کہ اس بستی سے جو محبت کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے، وہ اس کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، اور جو اس بستی سے محبت نہیں کرتا ہے، اپنے دل میں اس کے بارے میں قدورت رکھتا ہے، اس کے بارے میں غلط سوچتا ہے، فرمایا کہ اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سعودیہ میں ہیں، آپ کے پاس سنہری موقع ہے، اگر آپ اس شہر کی طرف قصد کرنا چاہیں تو بآسانی کر سکتے ہیں۔ واللہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کو ترساتے رہتے ہیں، وہ اس بستی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ یہاں کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو سنہری موقع دیا ہے۔ کبھی خاص وقت نکال کے جائیے اور جا کر دیکھیے کہ آپ اس بستی میں ہیں جہاں پہ ہر طرف فیض اور برکت ہے، اور جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو چپے چپے پہ، جگہ جگہ پہ نظر آئے گی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے شاعر کی، اپنی نشانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تقدس کو ہمارے دلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کا حصہ بن جائیں کہ ہم حرمین سے محبت کریں، اس ملک سے محبت کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس مملکہ کو تمام قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے اور اس کو چلانے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔